السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اپنے یوٹیوب چینل ویٹو دینیات میں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جو حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ تک مستند و مدلل دینی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کے علم صحیح اور عمل صالح میں اضافہ ہو۔ اس کی ہم نے 3 سیریز بنائی ہیں۔ پہلی سیریز حقوق و آداب کی ہیں، جس کے تحت ہم 4 ویڈیو اب تک ڈال چکے ہیں۔ دوسری سیریز خواب اور اس کی تعبیر کی ہے، اس کے ضمن میں ہم اب تک 3 ویڈیو ڈال چکے ہیں۔ اور تیسری سیریز درس قرآن و حدیث کی ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال آج ہم آپ کے سامنے پہلی سیریز حقوق و آداب کے تحت ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق و آداب۔ جس طرح شوہر کے ذمے کچھ حقوق و فرائض ہیں بیوی کے، ایسے ہی عورت سے متعلق کچھ حقوق ہے جس کی رعایت کرنا زندگی کے اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ میں، کہ عورتوں کا حق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسا کہ دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ مرد و عورت زندگی کے سفر کی گاڑی کی 2 پہیے ہیں، زندگی کا سفر دونوں کو مل کر ایک ساتھ طے کرنا ہے، اب زندگی کے طویل سفر میں انتظام کے خاطر یہ بات لازم ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک شخص کو سربراہ اور ذمہ دار بنایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب 3 شخص سفر کر رہے ہوں تو چاہیے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنا لو۔ حدیث کے الفاظ ہے اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، ابو داؤد شریف، کہ جب 3 شخص سفر میں نکلے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنائیں۔ لہذا جب ایک چھوٹے سے سفر میں امیر بنانے کی تاکید کی گئی تو زندگی کا یہ طویل سفر جو ایک ساتھ گزارنا ہے، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سفر بغیر کسی امیر اور سربراہ کے طے ہو جائے؟ زندگی کے سفر میں مرد کو سربراہ بنایا جائے، یہ زیادہ قرینہ قیاس ہیں۔ مرد خلقت میں، فطرت میں، قوت میں، صلاحیت میں ہر اعتبار سے عورت سے فائق اور برتر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا سورہ نساء۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ قوام کا لفظ جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، یہ حاکم یا بادشاہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کے معنی میں ہے، ذمہ دار کے معنی میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شوہر آقا ہے اور بیوی اس کی کنیز ہیں، کیونکہ اسلام میں امیر یا حاکم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھ کر حکم چلائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ بہرحال حقوق و آداب کی طرف چلتے ہیں۔ بیوی کے ذمے شوہر کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کو مانے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہیں کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ کسی بات کا حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ دوسرا حق شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ تیسرا حق شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کرنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تأذن امرأة فی بیت زوجها الا بإذنہ المعجم الکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہ دے۔ حق نمبر 4، شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرنا، اسی طرح فضول خرچی بھی نہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں۔ حق نمبر 5، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنه، بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر موجود ہوں تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ حق نمبر 6، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا یعنی نظر انداز کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع وإنك ان تريد اقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها، مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا، پس اس کے ساتھ چشم پوشی کر تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ حق نمبر 7، ایک دوسرے کے برے سلوک پر صبر کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها غیرہ، مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو دوسری عادت خوشکن ہوگی۔ حق نمبر 8، قناعت اختیار کرنا۔ حق نمبر 9، شوہر کی ناشکری نہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا فإن أكثركن حطب جہنم، فقامت امرأة من ستة النساء صفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتیں صدقہ کرو اس لیے کہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ تو درمیان میں سے ایک عورت جس کے دونوں گالوں پر سیاہی تھی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ایسا کیوں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے شکایت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ حق نمبر 10، شوہر کی گفتگو کے وقت عورت کا خاموش رہنا۔ حق نمبر 11، شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرنا۔ حق نمبر 12، اپنے پڑوسیوں سے کم بات چیت کرنا۔ حق نمبر 13، اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعارف نہ کروانا بلکہ جو پہچانتا ہو اس کے سامنے بھی اجنبیت اختیار کرنا۔ حق نمبر 14، پوری توجہ اپنی اصلاح، گھر کے نظم و نسق اور نماز روزی کی پابندی کی طرف ہونا۔ حق نمبر 15، شوہر کے سامنے مزین ہو کر آنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم من امرأته حاجة فلیأتها ولو كانت على تنور، مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ضرورت کا تقاضا کرے تو عورت اس کی ضرورت کو پورا کرے اگرچہ وہ تنور پر ہو یعنی روٹی بنا رہی ہو۔ حق نمبر 16، اس کو دیکھتے وقت خوشی کا اظہار کرنا۔ حق نمبر 17، اس سے قرب کے موقع پر محبت کا اظہار کرنا۔ حق نمبر 18، اگر عذر نہ ہو تو عورت کا صحبت سے انکار نہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم من امرأته حاجة فلیأتها ولو كانت على تنور۔ حق نمبر 19، میاں بیوی کے ملن کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور بیوی شوہر سے پھر اس راز کو پھیلائے۔ حق نمبر 20، شوہر کے گھر سے نکلتے وقت دروازے تک ساتھ جانا۔ قال بصر بن عبید اللہ كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة تسمى عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة وكانت امرأة جميلة وكان عمر يحبها فكان إذا خرج إلى صلاة مشت معه من فراشها إلى الباب۔ حضرت بصر بن عبید اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں ایک عورت تھی جس کا نام عاصیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ وہ خوبصورت عورت تھی،
اور حضرت عمر اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو یہ آپ کے ساتھ بستر سے اٹھ کر دروازے تک آتی تھی۔ حق نمبر 21، عورت کا کسی وجہ سے۔ حق نمبر 21، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اس طرح زینت دکھاتی نہ پھرو جس طرح اگلی عورتیں جاہلیت کے زمانے میں دکھاتی تھی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھے بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق و آداب مختصر سے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ امید ہے اس سے آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقوق و آداب کو بیان کرنے اور سننے سے مقصد عمل میں لانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر تھوپنا اور جتانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔